بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول حوث قسط نمبر 6۔ سوالے بیٹا فون بج رہا ہے کب سے؟ کدھر ہو بیٹا؟ آئی اماں برتن دھو رہی تھی۔ سوالے نے تیزی سے چلتے ہوئے کہا۔ کب سے موا فون بج رہا ہے، دیکھ تو کس کا ہے؟ رافع کا ہے اماں، بعد میں بات کرتی ہوں ان سے۔ ارے ابھی کر لو، کب سے بج رہا ہے، شاید کوئی ضروری کام ہو اس کو۔ اچھا اماں، سوالے نے دوپٹے سے گیلے ہاتھ خشک کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، نہیں اٹھا رہا کیا؟ بہل جا رہی ہے اماں۔ السلام علیکم رافع۔ وعلیکم السلام۔ کدھر تھیں تم یار، کب سے کال کر رہا ہوں۔ کام کر رہی تھی، آپ بتائیں خیریت ہے نا؟ ہاں، وہ آفس کے کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں، میں رات تک واپسی ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے رافع، نورے کو تو گھر چھوڑتے ہوئے جائیں گے نا؟ نہیں یار، وہ میں نے ذیشان کو کہہ دیا ہے، وہ لے۔ کیا؟ سوالے نے چلا کر کہا۔ رافع یہ کیا کیا آپ نے؟ سوالے نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کہا۔ سالے، کیا پاگل ہو گئی ہو، اتنا چیخ کیوں رہی ہو؟ رافع صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ رافع دعا کریں دعا، اب کہ ہماری بچی کو اللہ بچا لے۔ ہوا کیا ہے سالے؟ رافع کی بات پوری ہونے سے پہلے کال کٹ چکی تھی۔ کدھر جا رہی ہو سالے؟ کیا کہا ہے رافع نے؟ سالے کچھ تو بتاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اماں بکی کو سنبھالے گا اور دعا کرے گا سب خیر ہو، سالے نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ سالے سڑک پہ بھاگتے ہوئے اللہ سے فریاد کر رہی تھی، کیونکہ نورے کا اسکول کافی فاصلے پر تھا اور چھٹی میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ مین روڈ پر پہنچتے ہی سالے نے ہاتھ سے اشارہ کر کے رکشہ روکا۔ آپ بھی جاؤ شہزادی نورے گل، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ ذیشان پچھلے آدھے گھنٹے سے نورے کے اسکول کے باہر کھڑا تھا۔ چھٹی کی بیل بج چکی تھی اور بچے اسکول سے جوک در جوک نکل رہے تھے۔ تبھی ذیشان کی نظر نورے پر پڑی، جو اسکول یونیفارم میں کاندھے پر بیگ لٹکائے چلتی آ رہی تھی، جیسے کوئی معصوم سی گڑیا نپے تلے قدم اٹھائے آ رہی ہو۔ ذیشان کی آنکھیں چمکی۔ نورے گارڈ سے کچھ پوچھ رہی تھی تو ذیشان اسی سمت چل پڑا۔ گارڈ انکل، میرے بابا نہیں آئے اب تک؟ نہیں پرنسس، آج بابا بزی تھے تو انہوں نے مجھے بھیج دیا، گارڈ کی بجائے ذیشان نے جواب دیا۔ نورے نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ ذیشان بھائی آپ؟ نورے کا حلق خوف کے مارے خشک ہو چکا تھا۔ آپ کا تعارف جناب، گارڈ نے جانچتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ میں نورے کا ہمسایہ ہوں، اس کے بابا شہر سے باہر گئے ہیں تو آج مجھے بھیج دیا۔ نورے آپ جانتے ہو ان کو؟ گارڈ نے ذیشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نورے نے ذیشان کی طرف دیکھا، جو آنکھوں کے اشارے سے نورے کو ہاں کہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جی گارڈ انکل، نورے نے از بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آجاؤ نورے، شاباش۔ ذیشان نے نورے کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف لے آیا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ گندے ہیں۔ نورے نے گاڑی کے پاس پہنچتے ہی ذیشان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نورے یہ کیا بدتمیزی ہے، شرافت سے گاڑی میں بیٹھو ورنہ اٹھا کے پھینک دوں گا۔ گاڑی میں ذیشان نے دوبارہ نورے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ، چھوڑ دیں مجھے، نورے نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔
نورے ضد مت کرو۔ ذیشان نے گاڑی کا دروازہ کھول کے نورے کو اندر بٹھانے لگا۔ نورے اور ذیشان نے پلٹ کر دیکھا تو صالح رکشے سے اتر کر ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ذیشان کے اوزان خطا ہو گئے اور اس نے نورے کو چھوڑ دیا۔ ماما، نورے بھاگتی ہوئی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ السلام علیکم چچی۔ وہ چچا نے کہا تھا کہ وہ مصروف ہیں تو نورے کو میں گھر چھوڑ آؤں تو میں لینے آ گیا۔ صالح نے ذیشان کو بس گھورنے پہ اکتفا کیا۔ چلو نورے کا ہاتھ پکڑ کر صالح رکشے کی طرف چل دی۔ ذیشان نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ارے بیٹا، مجھے کچھ نہیں بتا کر گئی، بس تمہارا فون آیا اور چادر پہن کر نکل گئی۔ اماں آپ کو کچھ تو کہہ کر گئی ہوگی نا؟ رافع صاحب پریشان ہیں گویا ہوئے۔ بس یہی کہہ کر گئی ہے کہ رافع کہ اماں دعا کرنا سب خیر ہو۔ ایک تو میں شہر سے باہر آ چکا ہوں ورنہ گھر ہی لوٹ آتا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے ایسا جو صالح نے ہمیں نہیں بتایا۔ ارے بیٹا لو آ گئی ہے، یہ لو بات کرو۔ جی بولیں، صالح نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ کہاں گئی تھیں تم اور موبائل بھی گھر چھوڑ گئیں؟ رافع صاحب ذرا تیز لہجے میں بولے۔ نورے کو لینے گئی تھی اور آئندہ آپ کسی غیر کو نہیں بولیں گے رافع صاحب، بیٹی ہماری ہے، حفاظت بھی ہمیں خود کرنی ہے۔ صالح کوئی بات ہے کیا ایسی جو تم ہم سے چھپا رہی ہو؟ رافع صاحب رازداری سے بولے۔ آپ گھر آ جائیں پھر بات کریں گے، یہاں کی ٹینشن مت لیں، اللہ کے حکم سے سب خیر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ کال کٹ گئی۔ اب کہاں جا رہی ہو صالح کو پھر سے باہر جاتا دیکھ نگار بیگم پریشانی سے پوچھنے لگیں۔ آتی ہوں اماں، کام ہے ضروری، نپٹا کے آتی ہوں، کہتے ہی صالح ذیشان کے گھر کی طرف چل پڑی۔ صالح نے دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ صالح اندر آ گئی لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ صالح واپس پلٹنے لگی تو چھت سے ذیشان کی آوازیں سنائی دیں۔ صالح چھت کی طرف چل دی۔ ذیشان فون پہ روحان سے باتوں میں مصروف تھا کہ صالح کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ چچی آپ یہاں؟ ذیشان نے اپنی طرف سے کال کاٹ دی تھی لیکن کال چلتی رہی۔ چچی گھر پر کوئی نہیں ہے سب۔ ذیشان نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ ذیشان کے گال پہ لگا۔ چچی آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ ذیشان نے چلا کر کہا۔ بکواس بند کرو اپنی گھٹیا انسان، بلکہ تم انسان کہاں ہو، درندے ہو، نہ جانے کتنی بچیاں تباہ کر چکے ہو تمہیں اللہ کا خوف نہ آیا؟ ذیشان دو بہنیں ہیں تمہاری، اور نورے، میری معصوم نورے، وہ بھی تو بھائی کہتی تھی نا تمہیں؟ تم نے اس کو بھی اپنی ہوس اور گھٹیا اعمال کی بھیٹ چڑھانا چاہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، جھوٹ بول رہی ہے نورے، ذیشان نے چلا کر کہا۔ نورے جھوٹ بول رہی ہے چلو مان لیا، لیکن مریم وہ بھی کہہ دو جھوٹ بول رہی ہے۔ تم نہیں گئے تھے اس کے گھر اس کی عزت کو پامال کرنے کے ارادے سے؟ ذیشان کی آنکھوں میں انگارے اترنے لگے۔ ابھی کے ابھی دفع ہو جائیں میرے گھر سے،
لعنت بھیجتی ہوں میں تم پہ اور تمہارے گھر پر، صالح نے بھی حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ ذیشان علی، میں چاہتی تو اسی وقت تمہاری اینٹ سے اینٹ بچا دیتی جب میری نورے نے تمہارے کالے کرتوت مجھے بتائے تھے۔ جب تم نے ایک معصوم بچے کے آگے بدفعلی کی ویڈیو چلا دی تھی، جب تم نے نورے کے بچپن کو چھین لینے کی کوشش کی تھی، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے خاموشی سے اپنی بچی کی حفاظت شروع کر دی، لیکن تمہارے کرتوت نہ بتائے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ پردہ رکھنے والا ہے، اور وہ پردہ رکھنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2442۔ ذیشان، میں نے تو تمہارا پردہ رکھا تھا اللہ کی خاطر، اور تم میری ہی بچی کو اپنی درندگی کی بھیٹ چڑھانے جا رہے تھے۔ تم معصوم بچی پر ظلم کرنا چاہتے تھے۔ تم نے پہلے مریم اور پھر نورے کو نشانہ بنانا چاہا۔ تمہیں اللہ کا خوف کیوں نہیں آیا اس یتیم بچی پر؟ صالح کی آواز مدھم مگر آنسوؤں کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ ابھی کے ابھی نکل جائیں، یہ نہ ہو کہ میں غصے میں کچھ کر بیٹھوں۔ ذیشان نے غصے سے کہتے ہوئے جبڑے بھینچ لیے۔ جا رہی ہوں میں تو، لیکن یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی ہے، بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو ظالم کی کمر توڑ دیتی ہے۔ کہتے ساتھ ہی صالح سیڑھیاں اتر گئی۔ ذیشان نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا موبائل پوری طاقت کے ساتھ زمین پر دے مارا۔ مریم، میں نے کہا تھا زبان بند رکھنا، لیکن اب تم اپنے بھیانک انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اب کہ میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ تم زبان کھولو۔ فون کب کا بند ہو چکا تھا، لیکن روحان ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اس نے جو کچھ سنا تھا وہ اس کے لیے قابل قبول ہرگز نہ تھا۔ اس کا بھائی اس قدر گر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چچی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بھائی اتنے ظالم نہیں ہو سکتے کہ میری نورے کے ساتھ روحان کی آنکھوں سے اشک بہتے جا رہے تھے۔ روحان، رو کیوں رہے ہو؟ ارحم کی آواز پہ روحان چونکا۔ ہاں، کیا کہہ رہے ہو؟ ارحم یار، روحان رو کیوں رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے تو بتاؤ، ارحم نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، رو تو نہیں رہا، پھر یہ آنسو کیوں بہا رہا ہے بھائی؟ کچھ نہیں، چھوڑ تو چل کلاس میں چلتے ہیں۔ ہاں چل۔ دونوں کلاس کی طرف چل دیے، لیکن روحان کا دماغ سارا دن نورے کے بارے میں سوچتا رہا۔ انور صاحب کی بیوی کو تو پہلی نظر میں ہی نائلہ بہو کے روپ میں بھا گئی تھی، اور پھر بلال بھی ایک سلجھا ہوا شریف لڑکا تھا۔ فرحت اور رضا صاحب کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہی۔
دونوں گھروں کے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے اور 1 ماہ بعد دونوں کی منگنی طے پائی۔ منگنی کی تیاریاں زور و شور پہ تھیں، سب مصروف تھے۔ رافع صاحب کے گھر میں بھی زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ اس دن صالح کی پریشانی کا سبب رافع صاحب نے جب پوچھا تو صالح نے یہی کہا کہ رافع صاحب آج کل عزتیں برباد کرنے والے گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور رافع صاحب مطمئن ہو گئے۔ سب لوگ زندگی کے مختلف رنگوں سے چھیڑ چھاڑ میں لگے تھے، لیکن ان سب میں ایک شخص ایسا تھا جو ہر پل بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح وہ یہ آگ مریم کو لگا دے، اور وہ تھا ذیشان۔ آہستہ آہستہ یہ آگ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر ایک دن ذیشان کا انتظار ختم ہو گیا۔ ذیشان کا بدلہ لینے کے راستے میں تمام رکاوٹیں ہٹتی نظر آئیں۔ مریم کب تک بچوں گی جانیں من، اب تو میں تمہیں زیر کر کے ہی رہوں گا۔ یہ سب سوچتے ہوئے ذیشان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ یہ اتوار کی ایک خوبصورت صبح تھی۔ رضا صاحب کے گھر میں چہل پہل لگی ہوئی تھی، کیونکہ نائلہ اور بلال کی منگنی کو 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ فرحت کے بقول یہ ان کے گھر کی پہلی خوشی ہے، کسی چیز کی کمی ناقابل قبول ہے۔ نمرہ، نائلہ، چلو شاباش گاڑی میں بیٹھو، میں پیسے لے کر آتی ہوں۔ اچھا امی، روحان بیٹا، مجھے بھی ذرا انور صاحب کے گھر چھوڑ دینا، ہم نے مشترکہ مہمانوں کی لسٹ بنانی ہے۔ جی ابو، آئیں بیٹھ جائیں، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آ جاؤ فرحت، کیا کر رہی ہو؟ اتنی دیر سے رضا صاحب نے آواز لگائی۔ آ گئی۔ چلیں اب، فرحت نے جھٹ سے گاڑی میں بیٹھ کر کہا۔ ان سب کے جاتے ہی ذیشان بستر سے اٹھا اور نہانے چلا گیا۔ 10 منٹ میں نہا کر نکلا اور ایک مناسب سا سوٹ پہن کر آئینے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مریم، آج کا دن تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ مسکراتے ہوئے ذیشان پرفیوم کی بارش کرنے لگا۔ خود پر آئینے میں اپنا مکمل جائزہ لیتے ہوئے ذیشان نے گھڑی کی سمت دیکھا جو 11 بجا رہی تھی۔ اسی وقت کا تو انتظار تھا۔ کب سے ذیشان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی جا رہی ہے۔ کامنٹ دل کھول کر کیا کریں، اپنی قیمتی رائے سے نوازیں۔